دعا ہے مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خشوع، جو سوز و گداز، جو دلی کیفیت، جو ادب و آداب، جو تواضع اور جو احترام اس درس قرآن کے لیے مطلوب ہے، قلبی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اللہ مجھے اور آپ کو وہ بھی عنایت فرمائے۔ یوم آخرت اللہ تعالیٰ نے اس کے نام بہت زیادہ رکھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 100 سے زیادہ قیامت کے نام اور اس کی صفات بتائی ہیں۔ اس کو یوم الآخرہ کہا جاتا ہے، یہ آخری اور لاسٹ ڈے ہے۔ اس کو الحاقہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اسے الطامہ کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اسے الصاخہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک چنگھاڑ ہوگی جو پوری کائنات کو سنائی دے گی۔ اسے یوم الفرار کہا جاتا ہے، اس میں انسان ہر ایک سے بھاگے گا۔ اسے یوم القرار کہا جاتا ہے، اس دن اہل ایمان کو قرار نصیب ہوگا۔ اسے یوم الحسرہ کہا جاتا ہے، یہ حسرتوں، افسوس اور ندامتوں کا دن ہوگا۔ اسے یوم البکا کہا جاتا ہے، یہ آہ و فغاں، آنسوں اور سسکیوں اور رونے کا دن ہوگا۔ اسے یوم الندامہ کہا جاتا ہے، اس میں انسان اپنی زندگی اور اپنے ماضی پہ، اپنی صبحوں دوپہروں، اپنی شاموں اور راتوں، اپنی خلوتوں اور تنہائیوں، اپنے بچپن اور جوانی پہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کہا جاتا ہے، کرے گا۔ اسے یوم الحشر کہا جاتا ہے، اس میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اسے یوم مجموع لہ الناس کہا جاتا ہے، سب انسان اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اسے یوم الحساب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ زندگی کا حساب لیں گے۔ اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ انسان جیسے آج برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ برائی کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا، کرتے کرتے روئے زمین کے اوپر جتنے اہل ایمان ہوں گے، اہل ایمان کے لیے ایک خوبصورت خرامہ خنک ہوا چلے گی، اور اہل ایمان کی تمام ارواح کو وہ قبض کر لے گی۔ اہل ایمان اس ہوا کے ذریعے سے آہستہ آہستہ زمین میں چلے جائیں گے اور قبروں کے باسی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے، اتنے بدترین کہ سر بازار چوک چوراہے میں بے حیائی کرتے ہوئے ان کو شرم محسوس نہیں ہوگی، اور ان کی زبانوں پہ اللہ کا نام تک نہیں آتا ہوگا۔ ان لوگوں کے اوپر پھر قیامت قائم کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قدر اچانک سے قیامت قائم ہوگی کہ دو انسان تجارت کر رہے ہوں گے، کپڑا انہوں نے پھیلایا ہوگا، بارگیننگ ہو رہی ہوگی، ابھی قیمت طے نہیں کر پائیں گے، کپڑا سمیٹ نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے ہی روز محشر اور یوم آخرت اور یوم حساب برپا ہو جائے گا۔ ایک انسان جانور کے نیچے بیٹھ کے دودھ دو رہا ہوگا، ابھی اس نے اپنا برتن نہیں بھرا ہوگا کہ اس سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ اچانک سے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند گہنا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان شق ہوا۔ ودکت الجبال دکا دکا، پہاڑوں کو ٹکرایا گیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ زمین پہ زلزلہ برپا ہوا اور وہ ہلنے لگی۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، آسمان میں لرزے طاری ہو گئے اور پہاڑوں پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو آگ لگ گئی۔ اس طریقے سے ان بدترین لوگوں پہ روز محشر برپا ہونا شروع ہوگا۔
اسرافیل کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ اس انتظار میں ہے کأن عینیہ کوکبتان، یوں اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور پلک کو جھپکتا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب مجھے حکم ہو۔ اس نے ہاتھ میں سینگ نما ایک آلہ پکڑا ہوا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسے سور کہا جاتا ہے، اور سور صاد کے ساتھ، اس میں اللہ کے حکم کے انتظار میں کان لگائے ہوئے ہے، آنکھیں اس نے آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، پلک بھی نہیں جھپکتا ہے، چمکتے ستاروں کی طرح دیکھ رہا ہے کب رب تعالیٰ کا حکم ہو۔ جب رب کا حکم ہوگا وہ سور پھونکے گا اور جتنے زندہ لوگ ہوں گے وہ بدترین لوگ سارے کے سارے اپنی برائیوں، اپنی قباحتوں، اپنی شرمناک حالتوں میں جہاں جہاں جیسے جیسے ہوں گے، کوئی زنا کر رہے، کوئی شراب پی رہے، کوئی بدکاری کر رہے، کوئی جوا کھیل رہے، کوئی کلبوں میں ہے، کوئی ڈانسنگ کر رہے، کوئی فلمیں دیکھ رہے، کوئی براؤزنگ کر رہے، جو بھی اس کا حال ہوگا اچانک سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جسے اللہ بے ہوش نہیں کرنا چاہے گا اور اللہ جانتا ہے وہ کون ہوں گے، ان میں سے شاید حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، ان کے علاوہ سب کے سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے، ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دیر کا وقفہ ہوگا، وہ 40 دن ہو سکتے ہیں، وہ 40 مہینے ہو سکتے ہیں، وہ 40 گھنٹے ہو سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر نے بس 40 کا لفظ جناب ابو ہریرہ کو یاد رہا، 40 کا وقفہ ہوگا، اور اس وقفے کے بعد ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، حکم ہوگا دوبارہ پھونک مارو، اور جب وہ دوبارہ پھونک ماریں گے وہ پھونک بڑھتی جائے گی، وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، وہ ایک آواز ہوگی، اس سے کان بہرے ہو جائیں گے، انسان گم سم ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، اور قبروں سے مردے جلدی کے ساتھ دوبارہ اٹھنا اور کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون یوم تشقق الارض عنہم صراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا، اور جیسے جیسے کائنات میں تباہی برپا ہوئی تھی، تباہی برپا ہوئی، اور اب تباہی برپا ہونے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا گیا، اور وہ سب کے سب زندہ ہونے لگے، اور پھر ان کو میدان محشر میں جمع کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم نے ان کو جمع کیا اور کسی کو پیچھے نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کیلکولیشن موجود ہے، جس رب کے پاس ایک ایک پتے کا ریکارڈ موجود ہے، سمندر کے پانیوں کے قطرے کا ریکارڈ موجود ہے، اس رب کریم کے پاس گلشن راوی کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، ہر بچے، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر نیک، ہر صالح، ہر بد، ہر مرد، ہر عورت کا بے ریکارڈ موجود ہے، پوری کاؤنٹنگ موجود ہے۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم نے ان کو ایک میدان میں جمع کر دیا، وہ میدان اس سرزمین میں پہلا حشر یہاں برپا ہوگا، اور اس کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا، زمین بدلی، آسمان بدلا، سورج گہنایا، چاند جو ہے وہ اس کو بھی اللہ نے اس کے نور کو ختم کر دیا، اور ستارے جھڑ گئے۔ ایک اور میدان اللہ جانتے ہیں وہ کیسا میدان ہوگا، زمین و آسمان کو اللہ اپنے ہاتھ میں تھام لیں گے، اور سب انسانوں کو ایک اور میدان میں اللہ حساب کے لیے جمع کر دیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے، پھر ان کو بٹھانے کا مرحلہ آیا، ان کی ارینجمنٹس ہوئی، ان کی سیٹنگ پلان، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پلان جو ہے سیٹنگ کا اپنے اپنے انداز میں بنایا جائے گا۔ کسی کو اللہ کہیں گے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ، کسی کے لیے نور کے ممبر لگا دیے جائیں گے، اور کسی کے لیے کرسیاں لگا دی جائیں گی،
اور کسی کو اللہ رب العزت میدان محشر میں کہیں گے گھسیٹ گھسیٹ کے اور ان کی پیٹھوں اور چہروں پہ کوڑے مار مار کے اور کسی کو الٹے چلا کے اور کسی کو سواری پہ سوار کر کے پروٹوکول اور آنر کے ساتھ جیسے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کی صفیں بنا دی جائیں، اب ان کی لائنیں بنا دی جائیں، اب ان کو ترتیب میں کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کو کیٹیگرائز کر دیا جائے، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ، چوروں کو چوروں کے ساتھ، بدکاروں کو بدکاروں کے ساتھ، نیک لوگوں کو نیک لوگوں سے ساتھ، انبیاء کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کو شہداء کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ یہ بھی کہہ دیا جائے دین پڑھنے والوں کو دین پڑھنے والوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے۔ ان کی صفیں بنا دی گئی، ان کی ترتیب لگا دی گئی، اور فرشتوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے میدان محشر میں خود تشریف لے آئے۔ سورج چاند تو ختم ہو چکا تھا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ یہ نئی زمین تھی، نیا میدان تھا، یہاں پہ اللہ کا نور چمکنے لگا، اور رب کے نور کے ساتھ میدان محشر کی سرزمین منور ہو گئی۔ لیکن یہ نور ان کو نصیب ہوا جن کے سینوں میں ایمان کا نور تھا، اور جن کے سینوں میں قرآن کا نور تھا، جن کے سینوں میں گناہوں کے اندھیرے تھے، نافرمانیوں اور بغاوتوں کی تاریکیاں تھیں، وہ اندھیروں میں رہ گئے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے چھا گئے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنا بڑا ظالم تھا اتنے بڑے اندھیروں میں ہو گیا، اور جتنا بڑا صاحب ایمان تھا اتنا ہی اس کے وجود سے نور پھوٹنے لگا۔ اور رب تعالیٰ میدان محشر میں اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور مسئلہ نہ بھی ہونا، صرف اتنی ہی بات ہو کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ 4-5 فٹ کا عبید الرحمن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا اور زندگی کا حساب کیسے دے گا، تو ہمارے لیے یہ مرحلہ ہی بڑا مشکل ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں، کتاروں میں رب کے سامنے سب کو کھڑا کر دیا گیا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے سب انسان کھڑے ہو گئے۔ حکم ہوا کہ اب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے، اور حکم ہوا کہ اب جنت کو بھی لایا جائے۔ ویسے تو جہنم 7ویں زمین سے بھی نیچے ہے، اللہ جانتے ہیں کہاں کہاں کیسے کیسے پھیلی ہوئی ہے، اور جنت عرش معلیٰ کے پاس قریب قریب کہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کیا اس کی حقیقی کیفیت ہے۔ لیکن میدان محشر میں جنت کی خوشبوؤں کا ایک منظر دکھانے کے لیے اور جہنم کی آگ کے شعلے دکھانے کے لیے اس کو میدان محشر میں لایا گیا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کو جنت کی خوشبوئیں آنے لگیں، اور فاجر اور فاسق انسانوں کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دینے لگے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے وہ کہاں پہ ہے، اور فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے وہ کہاں پہ؟ آج میں نے اس سے اس کی زندگی کا حساب لینا ہے، اسے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوئے، نیوزی لینڈ کے شہداء بھی آئے، انہوں نے کہا اللہ جمعے کی نماز میں ہمیں شہید کیا گیا،
ہمارا کیا جرم تھا؟ افغانستان اور کشمیر کے شہداء کہنے لگے اللہ ہمیں تیرے دین کی خاطر مارا گیا۔ اصحاب الاخدود بھی آئے، اللہ ہمیں تو کھائیاں کھود کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ سیدہ آسیہ بھی آئی فرعون کے گھر میں، اے اللہ میں رہتی تھی، میں نے تخت و تاج کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، میرے بیٹوں کو میری آنکھوں کے سامنے چھری کے نیچے ذبح کیا گیا تھا اور میرے جسم میں کیل گاڑے گئے تھے، میرا خون کیوں بہایا گیا تھا؟ زندہ درگور کی ہوئی بچی آئی اور کہنے لگی اے اللہ پوچھا جائے نا میرا خون کیوں بہایا گیا تھا۔ ایک مقتول آیا، اس نے قاتل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے منظر بیان کیا، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، ایک ہاتھ میں اس مقتول انسان نے اس ظالم انسان کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی کو تھاما ہوا ہے، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، اور جو اس کی گردن کی رگیں ہیں وہاں سے خون بہہ رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں آیا، اس کو کھینچ کے لایا اور کھینچ کے لا کے اس کو عرش کے قریب کر کے کہنے لگا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس سے میری زندگی کا حساب پوچھو نا۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کیسے گینگ ہیں، کیسے کلرز ہیں، کیسے کرائے کے قاتل ہیں، کیسی ایجنسیز ہیں، کیسی حکومتیں ہیں، کیسے حکمران ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیسی سپر پاورز ہیں، کیسی نام نہاد طاقتیں ہیں، ظلم کی کیسی داستانیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں۔ اب تو بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، تو شوہر اپنی بیویوں کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور چند ٹکوں کی خاطر انسان کو کھا رہا ہے۔ اور اس ادیب کا جملہ یاد آتا ہے، کبھی ہم کہتے تھے بھاگ جاؤ کتے کی موت مارے جاؤ گے، اب لگتا ہے کہ کتے آپس میں کہتے ہوں گے بھاگ جاؤ انسان کی موت مارے جاؤ گے، بھاگ جاؤ انسان کی موت مارے جاؤ گے۔ اور ہم اس دور میں رہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا یکسر الحرج، حرج بہت ہو جائے گا، لا یدری القاتل فیم قتل ولا المقتول فیم قتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول نہیں جانتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کا حساب ہوگا، خون کے مقدمے نمٹائے جائیں گے، اور سب سے پہلے فیملی میٹرز میں میاں بیوی کے معاملات کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ اپنے موبائل پلیز سب آف کر دیں، سائلنٹ موڈ پہ لگائیں یا ان کو آف کر دیں، کوئی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے کسی موبائل کی، جتنی بھی ایمرجنسی ہے چند منٹ کے لیے آپ اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا، اور جو حقوق الاسرہ ہیں، فیملی میٹرز ہیں، اس میں سب سے پہلے میاں بیوی کے معاملات اور ان کے مقدمات نمٹائے جائیں گے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا ہے، 9th کا امتحان اس نے دینا ہے، فرسٹ ایئر کے ایگزام دینے ہیں، BS بیٹی کر رہی ہے، اور اس کو کوئی بھی امتحان میں ایسا کویسچن نہ آ جائے جس کی اس کے پاس تیاری نہ ہو، آپ اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرتی ہیں، اچھے سے اچھے اسکول کالج، اچھی سے اچھی یونیورسٹی آپ منتخب کرتی ہیں، ہزاروں کی فیس بھرتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا نا کہ میری بیٹی سے نماز کا سوال ہوگا، یہ اس اللہ کی نعمتوں میں پل کے نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتی ہے، اور میرے اس بیٹے سے نماز کا حساب ہوگا اور یہ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتا ہے۔ اول ما يسأل عنه العبد یوم القیامہ صلاته، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، اگر نماز کے حساب میں انسان کامیاب ہو گیا
تو امید ہے باقی سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس بنیادی سوال میں ناکام ہو گیا تو خطرہ ہے کہ باقی سوالوں میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ ہر بیٹے اور بیٹی کو، ہر بندے اور بندی کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوگا، اور اسے اجازت دی ہوگی تم ایک سٹیپ بھی نہیں بھر سکتے، اور تمہارے قدموں کی چاپ کی اجازت نہیں ہے، اور قدم بھرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک مجھے 5 سوالوں کے جواب نہ دو۔ ان عمرہ فیما افنا، اتنی ساری عمر دی تھی، کہاں لگا کے آئے ہو؟ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، براؤزنگ میں، باتوں میں، گپ شپ میں، کبھی میرے قرآن کے لیے بھی وقت نکالا تھا؟ عمر کہاں لگا کے آئے ہو؟ وان شبابی فیما ابلا، اپنی جوانیاں کہاں لگا کے آئے ہو؟ اپنی جوانیاں، جوانیوں کا حسن، اپنی طاقتیں، اپنی سکلز، اپنی مہارتیں، ساری کی ساری جو میں نے نعمتیں دی تھیں، جوانی کی نعمتیں خصوصاً کہاں لگا کے آئے ہو؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا؟ وفیما انفقہ، اگر دولت بہت زیادہ تھی تو کہاں کہاں خرچ کی تھی؟ کن راہوں میں خرچ کیا تھا؟ شادی کے فنکشنوں میں، تقریبات میں، بے حیائی میں، فحاشی اور عریانی میں کہاں مال خرچ کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق سسکتی، تڑپتی، دم توڑتی تمہارے سامنے مرتی رہی، کیا تم نے ان کے لیے خرچ کیا تھا؟ مساجد، مدارس، دینی ادارے، یتیم، بیوائیں اور قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے مسکین اور فقراء، کیا ان میں تم نے خرچ کیا تھا؟ کبھی کبھی تو یہاں تک سوال ہونے لگا کہ اللہ نے یہ لفظ ہی کہہ دیے، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا ہی نہیں۔ آدم کا بیٹا کہنے لگا، اللہ آپ تو بھوک سے پاک ہیں اور آپ تو پیاس سے پاک ہیں۔ تو اللہ نے اس کو جواب دیا، تیرے پڑوس کے اندر ایک بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو آج تجھے اس کا صلہ ملتا، اور تیرے پڑوس میں ایک پیاسا تھا، اگر تو نے اسے پلایا ہوتا تو آج تجھے اس کا صلہ ملتا۔ سوال ہوا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا صراط مستقیم انسٹیٹیوٹ میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، وعن علمہ فیما عمل وماذا عمل فیما علم، جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا تھا۔ یہ جو درس قرآن تھا، اے درس دینے والے تو نے اس پہ کتنا عمل کیا تھا، اور اے درس سننے والی تو نے اس پہ کتنا عمل کیا تھا۔ زندگی کا حساب ہونے سے پہلے ہی بعض علماء کے مطابق اللہ تعالیٰ نامہ اعمال پہلے ہی ہاتھ میں تھما دیں گے، اور بعض علماء کے مطابق بعد میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میرا احساس یوں کہتا ہے کہ جو نامہ اعمال ہے وہ پہلے ہی تھما دیا جائے گا، اور اس میں سے انسان پڑھے گا بھی، اور ساتھ ساتھ اس کا حساب بھی جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فار ترتیب کے لیے آتی ہے، اور رب کریم نے کہا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بہت مشکل ہوگا۔ کہیں اللہ نے کہا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہیں کہا وراء ظہرہ، پیٹھ کے پیچھے پکڑایا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ دونوں کے درمیان جمع کی صورت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین، تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تم نے قرآن میں کتنا غور کیا تھا؟ کہنے لگے کہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال اس لیے پکڑایا جائے گا کہ ان لوگوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے کیا ہوگا۔
نہ قرآن پڑھتے ہوں گے، نہ قرآن سمجھتے ہوں گے، نہ اس پہ عمل کرتے ہوں گے، چونکہ قرآن سے اعراض کیا ہوگا اور قرآن کو پیچھے پھینکا ہوگا اپنی پیٹھوں کے، اس لیے ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے پیٹھ کے پیچھے سے جکٹ بندیوں کے ساتھ پکڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دو منظر بیان کیے۔ کسی کے حساب کا منظر تو یہ ہوگا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اس بندی کو اپنے قریب کرے گا۔ میدان محشر کے سارے لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قریب کر کے یسترہ، ایک اوٹ اور ایک پردے میں کر دے گا۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں اس کی تفصیل ہے۔ بالکل قریب کر کے اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ وہ کہے گا اللہ یہ گناہ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ پوچھیں گے تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ پھر اللہ پوچھیں گے تو نے یہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، گناہوں کا اقرار کرواتے کرواتے وہ بندہ اور وہ بندی سوچے گا اور سوچے گی کہ آج میں تباہ ہو گیا، میرے سارے گناہ ایک ایک کر کے اللہ نے پوچھ لیے، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ مانتا گیا مانتا گیا۔ ایک اور حدیث میں بڑا خوبصورت منظر آتا ہے کہ اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے میں دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہا اور آج بھی تجھے پردے بھی کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں اتنی وضاحت آتی ہے کہ میدان محشر کے لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کے سجدے دیکھتے ہوں گے۔ جب اس کو اللہ گناہ گنوائیں گے نا تو ساتھ ہی اللہ کہیں گے یہ تیرا گناہ تھا لیکن میں نے اسے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو وہ سجدہ کرے گا اور اس کے سجدے کو میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے، باقی نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ جب نیکی گزرے گی تو شکر کا سجدہ کرے گا، جب گناہ آئے گا تو پھر معاف ہونے پہ سجدہ کرے گا۔ لوگ میدان محشر میں سوچیں گے کتنا نیک بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، یہ تو سجدے پہ سجدے ہی کیے جا رہا ہوگا۔ لیکن یہ اس رب کو اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوگا؟ اس کی غالباً دو وجہ ہوں گی۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک اور کفر اور منافقت جیسا اور ریاکاری اور دکھاوے جیسا گناہ نہیں ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہر گناہ پہ بار بار توبہ کرنے والا، معافیہ مانگنے والا، رونے والا، آنسو بہانے والا اور اپنا یہ زندگی کو تبدیل کر کے ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا اللہ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور ایک تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں، اپنے ہمسایوں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے کولیگز، اپنے علماء، اپنے باس، اپنے ماتحت، اپنے افسران اور اپنے ملازمین کے گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہوگا، تو اللہ اس بندے کے گناہوں پہ پردے ڈال دیں گے۔ ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، وہ حساب عسیر ہوگا، بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال ہوگا۔ اللہ کہیں گے او ظالم انسان تو پڑھنا کیا کرتا رہا، تو کیا کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں سے کہا بول کے بتاؤ کیا جرم کرتا رہا، اس کی آنکھوں سے کہا بول کے بتاؤ کیا دیکھتا رہا، اس کے پاؤں سے کہا بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا۔ اس کی ہڈیاں بھی بولی اور اس کی سکن بھی بولی، اور اس کی آنکھوں سے آواز آئی اور اس کے ہاتھوں نے شہادت دی، اور اس کی آنکھوں کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگیں، اور اس کے نام اعمال سے بھی اللہ نے کہہ دیا تو بھی بول کے بتا یہ کیا کرتا تھا۔ اور انسانوں کو بھی اللہ نے کہا تم بھی گواہیاں دو نا، یہ ظالم انسان کیا کرتا رہا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میدان محشر میں ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، نبیوں کے سامنے،
بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، ہمسایوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، محلے والوں کے سامنے اور اہل وطن کے سامنے، سب کے سامنے اللہ نے اس کو ذلیل بھی کر دیا۔ گواہوں نے گواہیاں بھی دی اور پورے میدان محشر سے پھر اس میں آواز دے دی گئی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اس لیے اس کو یوم الخزی کہا جاتا ہے۔ وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ وہ کہنے لگا کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں مردہ ہوتا، کاش میں زندہ نہ کیا جاتا، کاش میں میدان محشر میں کھڑا نہ کیا جاتا، مجھے زندگی کا حساب دینا ہی نہ پڑتا۔ جس کا حساب آسان ہوا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل خانہ میں واپس لوٹا۔ اے میری بیوی بھاگ کے آنا، اے میرے شوہر بھاگ کے آنا، اے میرے بچوں بھاگ کے آؤ نا، میری بہنوں میرے بھائیوں بھاگ کے آؤ نا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال کتنا اچھا ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ اس وجہ سے ہے، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ نامہ اعمال کے بعد رب تعالیٰ نے پھر میدان محشر میں اعلان ہو گیا کہ فلاں بندہ جو ہے اور فلاں بندی یہ کامیاب ہے اور فلاں ناکام ہے۔ حساب ہوا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ میدان محشر میں جمع ہوئے، ابھی حساب کا مرحلہ ہی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ ان سے کہیں گے اے میرے بندو تم بغیر حساب کے میری جنتوں میں چلے جاؤ۔ میدان محشر میں حساب دینے میں اللہ جانتے ہیں کتنا وقت لگے گا، کیسے پسینے چھوٹیں گے اور کیسے انسان اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، لیکن یہ 70,000 لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور اللہ ان کو بغیر حساب کے کہے گا جاؤ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اول زمرۃ من امتی یدخلون الجنۃ 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کا اللہ پہ یقین کامل ہوگا، ان کے سہارے اللہ کی ذات پہ ہوں گے۔ یہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوں گی جو در در کی ٹھوکریں کھانے والی، بیٹا بیمار ہوا تو ادھر ٹھوکر کھائی، اس ڈیری پہ سجدہ کیا اور اس مزار پہ سجدہ کیا، کبھی فلاں کے نام کی منتیں، کبھی فلاں کے نام کی نظریں، کبھی فلاں کے نام کی نیازیں، کبھی تعویذ باندھا، کبھی دھاگے لیے اور کبھی خاک چھانی اور اللہ پہ یقین ختم ہو کے رہ گیا۔ ان کی سب سے پہلی بنیادی کوالٹی ہوگی ان کا یقین اللہ پہ کامل ہوگا، توکل ان کا بڑا مضبوط ہوگا، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنتوں کی طرف روانہ کر دیں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کا جب حساب لیں گے تو ان سے رب کریم پوچھیں گے میری ماں بہنوں بیٹیوں، میدان محشر 50,000 سال کا وہ دن ہے، اس کی کیا کیا تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ماتم تو اس معاشرے کا ہے جن کے پاس دنیا کی ورکشاپس کرنے کے لیے 3 دن اور ہفتہ موجود ہے اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے 16-17 سال موجود ہیں۔ میں نے جب اپنی محترمہ بہن سے، جن سے ہمیں اللہ کے دین کی خاطر ایک دینی تعلق، اخوت کا رشتہ ہے، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے،
ٹھیک ہے، یوم آخرت پہ تو 2-3 دن کی ورکشاپ ہو، ایک ایک چیز ایسی ہے اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کی ہے، حدیث میں اس کی اتنی وضاحت ہے، قیامت کیسے قائم ہوگی اس پہ پورے لیکچر کی ضرورت ہے، میدان محشر میں لوگ کیسے جائیں گے اس پہ ایک لیکچر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا ہوں گے، جواب کیا ہوں گے، حسابات کیا ہوں گے، مکالمہ کیا ہوگا، پورے کا پورا ڈائیلاگ کیا ہوگا، اس پہ ایک علیحدہ لیکچر کی ضرورت ہے۔ میدان محشر سے واپس کیسے پلٹیں گے، نامہ اعمال کو پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کون سی چیزیں ہیں جس میں نامہ اعمال کو پڑھ کے انسان خوش ہوگا اور کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے انسان پریشان ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، بہت کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف ایک اپنے محاسبے کے لیے اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے صرف سرسری باتیں اشارے کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حساب کے بعد میدان محشر میں نامہ اعمال کو دیے جانے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا ہوگا۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ یہ منافقوں کے لیے ہوگا اور اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو عیسائی یہودی ہیں، جو ملحدین اور ایتھیسٹ ہیں، جو دین کے باغی، رب کی ذات کے منکر ہیں۔ آج تو فیشن بن گیا ہے نا سوشل میڈیا پہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا۔ دکھ ہوتا ہے ان بیٹیوں اور بیٹوں کو دیکھ کے جنہوں نے معمولی فیشن کے نیچے اپنے آپ کو اتنا زیر کر لیا کہ اب تو بڑے بڑے اداروں میں ایسے بچے پائے جاتے ہیں جن سے پوچھیں واٹس یور ریلیجن، تمہارا مذہب کیا ہے، تو ان کا جواب یہ نہیں ہوتا اسلام ہے، ان کا جواب ہوتا ہے آئی ایم ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان ہوتا تھا اب میں نیوٹرل ہو گیا، دیکھ رہا ہوں سچا دین سچا مذہب کون سا ہے۔ ایسے جو تمام لوگ ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کو براہ راست جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور ان کو بھیجنے کا انداز بھی نرالا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو بڑے ہی ایماندار قسم کے لوگ ہیں ان کا بھی حساب نہیں ہوگا، ان کو بغیر حساب کے جنتوں میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے کچھ نیکیاں کی، کچھ برائیاں کی، کچھ اچھائیاں کی، کچھ کوتاہیاں کی۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آیا تو یہاں سے منافق لوگ گزریں گے اور وہ لوگ گزریں گے جو اپنے اپنے دور کے اندر اہل ایمان رہے ہیں۔ پل صراط سے منافقوں کو گزرنا ہوگا یا ان لوگوں کو گزرنا ہوگا جو اپنے اپنے دور میں اہل ایمان رہے۔ جو کافر تھے، جو ملحد تھے، وہ تو پہلے ہی جہنم میں گرا دیے گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے وہ پل صراط سے گزرنے لگے۔ بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ صحیح مسلم میں یہ صحابی رسول نے بات بیان کی ہے، ادھر ادھر کی کہانی نہیں ہے۔ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم کے شعلے ہیں، اور اس کے دائیں اور بائیں ایک طرف صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف امانت کھڑی ہوئی ہے۔ صلہ رحمی پکڑ رہی ہے ہر اس انسان کو جس نے رشتوں کو توڑا تھا، اور سفارش کر رہی ہے ہر اس انسان کی جس نے رشتوں کو جوڑا تھا۔ امانت پکڑ رہی ہے ہر اس انسان کو جس نے اپنی امانت میں خیانت کی تھی، اور سفارش کر رہی ہے ہر اس انسان کی جس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا تھا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، تمہارے پاس تو بڑی بڑی امانتیں ہیں نا۔ ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، حکمرانوں کے پاس تو امانت ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، زمین ہے، اس طرح کی ہیں۔ میری ماؤں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس سب سے قیمتی امانت انسان ہے، تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ ان کو تم نے کتنا دن سکھایا ہے
آخرت کا خوف کتنا پیدا کیا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط کیا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس امانت کا تو بڑا کڑا حساب ہونا ہے نا۔ نسلوں کو کن راہوں پہ لگا کے آ گئے، کن راستوں پہ چلا کے آ گئے، کن اداروں میں بھیج کے آ گئے، کن سکولوں میں بھیج کے آ گئے جہاں اللہ کا نام لینے پہ پابندی تھی، جہاں ڈانسنگ کا ماحول تھا، جہاں میوزیکل کنسرٹس ہوتے تھے، جہاں فحاشی اور عریانی کو فیشن بنا کے پیش کیا جاتا تھا، جہاں دین کی بات کو مولویت اور دقیانوسیت کہا جاتا تھا۔ اور پھر جب جوان ہو گئے پھر تمہیں فکر ہوئی کہ اب یہ دین کی طرف کیسے آئیں گے۔ جب بچے تھے تو تم نے ان کے دین کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ امانتیں ہیں نا، امانت کھڑی ہوگی، وہ پکڑے گی ہر اس انسان کو جس نے امانت میں خیانت کی تھی، سفارش کرے گی ہر اس انسان کی جس نے امانت کو ادا کیا تھا، صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ وَعَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، پل صراط کے کناروں کے اوپر امانت، صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ نبی بھی کہتے ہوں گے ربی سلم، ربی سلم، ربی سلم، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَبُرُّ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، کچھ پلک جھپکنے کے برابر تیزی سے گزر گئے اور کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار سے گزر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی سپیڈ کے برابر گزر گئے، کچھ پیدل چلنے والوں کی رفتار کے مطابق گزر گئے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان محدثین نے جنہوں نے اس حدیثوں کو جمع کیا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جیسے جیسے نیکیوں کی رفتار ہوگی جہنم کے پل صراط سے گزرنے کی رفتار بھی ویسی ہی ہوگی۔ جو کچھ جتنا نیکیوں میں تیز ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو نیکیوں میں جتنا سست ہوگا اتنا آہستہ آہستہ گزرے گا۔ فَمِنْهُمْ نَاجٍ مُسَلَّمٍ، کچھ بالکل صحیح سلامت نجات پا گئے۔ فَمِنْهُمْ مَخْدُوشٌ مُرْسَلٍ، کچھ کو جہنم کے شعلے پہلو میں لگے، دائیں پہلو بائیں پہلو میں لگے، لیکن جھلستے جھلساتے وہ بھی گزر گئے۔ وَمِنْهُمْ مُقَرَّدَسٌ فِي نَارِ جَہَنَّمَ، کسی کے گناہ زیادہ تھے، بوجھ بڑا زیادہ تھا، اس سے گزرا ہی نہ گیا، لہٰذا وہ جہنم کے گڑھے میں 70 سال کی مسافت تک نیچے گرتا چلا گیا۔ یہ گرنے والے منافق ہوں گے اور یہ گرنے والے وہ اہل ایمان ہوں گے جن کے گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ کچھ اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے، توبہ اور سجدوں سے صاف کر لیتے ہیں۔ جو توبہ اور سجدوں سے صاف نہیں کرتے ان کو موت کے وقت فرشتے مار مار کے صاف کرتے ہیں، اور وہاں بھی جن کے گناہ صاف نہیں ہوتے تو ان کو قبر میں عذاب دے کے صاف کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی جن کے گناہ اتنے زیادہ ہوں وہاں بھی صاف نہ ہو سکے تو ان کو میدان محشر کی سزائیں دے کے صاف کیا جاتا ہے، اور جن کے گناہ وہاں بھی صاف نہ ہو سکے تو پھر ان کو جہنم کی آگ میں پھینک کے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف تو کرنا ہی ہوگا، گناہوں کا حساب تو چکانا ہی ہوگا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے حساب چکانا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں حساب چکانا آسان ہے اور وہاں گناہوں کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور اپنے گناہوں کا بوجھ جب ہلکا ہوگا تو گزرنا آسان ہوگا۔ جتنا بوجھ بھاری ہو جائے گا اتنا ہی گزرنا مشکل ہوگا۔ یہ ظالم جو زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے نا، یہ جانتا نہیں ہے یہ تو بوجھ اٹھا رہا ہے۔ جو زنا پہ زنا کیے جا رہا ہے یہ ظالم جانتا نہیں ہے کہ اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہا ہے،
اور جو فیس بک کے پیجز پہ بیٹھ کے اور انٹرنیٹ کی سائٹس اور یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے گندی اور ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ میری بیٹی جانتی کیوں نہیں ہے کہ اپنے بوجھ کو زیادہ کر رہی ہے، اور بوجھ جب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پل صراط کے دوسرے کنارے اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کا انتظار کرتے ہوں گے۔ پل صراط سے گزرے اور گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک میزان قائم کیا ہوگا، وہاں پہ پھر تولا جائے گا۔ نامہ اعمال علیحدہ چیز ہے اور تول علیحدہ چیز ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ نامہ اعمال علیحدہ چیز ہے اور نامہ اعمال کا جو رزلٹ ملنے والا صحیفہ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اللہ نے تولا۔ اس میں کیا کچھ تولا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تولا، ان کی باتوں کو تولا، ان کے کردار اور کریکٹر کو تولا، اور ان کے جو نامہ اعمال ان کو ملے تھے ان کو بھی تولا، وہ بھی تولا جائے گا۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ میزان بعد میں ہوگا، نامہ اعمال پہلے تقسیم ہوں گے، کیونکہ میزان کے اندر نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا نا۔ ایک انسان لایا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اور وہ کہے گا اللہ یہ میرے گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں، ان کو تولنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، آج ظلم نہیں ہوگا، ان لک عندنا بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی ہے جس پہ تیری ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو تولنا ہے، احضر وزنک، اپنا وزن تو دیکھو نا، اس کا وزن کتنا بنتا ہے۔ اس پرچی میں عقیدہ توحید ہوگا، اس پرچی میں ایمان ہوگا، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اس پرچی میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اس پرچی میں اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اس پرچی میں اللہ پہ پختہ یقین ہوگا۔ جب اس پرچی کو ایک طرف رکھا جائے گا، 99 گناہوں کے رجسٹر کو دوسری طرف رکھا جائے گا، تو اس کے گناہوں والا رجسٹر اوپر اٹھ جائے گا اور عقیدہ توحید اور لا الہ الا اللہ والی پلڑا جو ہے جو نیچے جھک جائے گا، تولا جائے گا۔ انسانوں کو تولا گیا، ان کے نامہ اعمال کو تولا گیا، ان کی باتوں کو تولا گیا۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم موبائل پہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا کہ میری باتوں کو تولا جائے گا؟ اور جب ہم فارغ بیٹھتے ہیں تو ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا کہ اس 1 منٹ میں اللہ کا ذکر ہی کر لیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا یہ 2 بول پیارے بھی بڑے ہیں، آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے بھی بڑے ہیں، اور وزن بھی ان کا بڑا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جو باتیں کرنا چاہتی ہو کر لو، فیس بک پہ چیٹنگ کر لو، واٹس ایپ کے گروپوں میں میسیجنگ کر لو، موبائل کالز کر لو، اور گپ شپ کر لو، کالج میں کر لو، یونیورسٹی میں کر لو، لیکن ایک سوچ کے کہ تولا تو جائے گا نا، ہر بات کو تولا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی انسان بولتا ہے، نگران تیار فرشتہ چوکس بیٹھا ہوتا ہے، یہ بولے اور میں اس کی بات کو لکھ لوں۔ یہ ہے الوزن، والوزن یومئذ الحق، فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو وہاں ایک اور پل ہے،
دو قسم کے پل ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے. ایک وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، اس کو پل صراط کہا جاتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. ایک اور پل ہے جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے، صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ ہے. اور وہ والا جو قنطرہ ہے وہ جہنم اور جنت کے درمیان میں ہے. جو پل صراط ہے یہ جہنم کے اوپر ہے، اور اس سے آگے ایک پل ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان ہے، اس کو قنطرہ کہا جاتا ہے. سزائیں مل کے اپنے اپنے اعمال کی سزا پا کے کوئی کتنی دیر رہا، کوئی کتنی دیر رہا، کوئی کتنی دیر رہا. میرے والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کہا کرتے تھے بیٹا مجھے یہ تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہیں جہنم کے چکر نہ کھانے پڑ جائیں، اور جو کمزوریاں کوتاہیاں کی ہیں کہیں اس وجہ سے جہنم کے غوطے نہ لگ جائیں. اہل ایمان یہ نہیں سوچتے کہ کوئی بات نہیں، کچھ دیر رہ لیں گے پھر چلے جائیں گے جنتوں میں. نہیں، وہ جہنم سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہو پھر بھی بری جگہ ہے، اور ہمیشہ رہنا ہو تو پھر بھی بہت بری جگہ ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. پھر اپنے اپنے اعمال کی سزائیں پا کے اہل توحید، اہل ایمان جیسے جیسے ان کے گناہ تھے ویسی ویسی ان کو سزائیں دی گئیں، اور سب سے زیادہ دیر تک جہنم میں رہنے والا ظالم اور قاتل انسان ہوگا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. بہت دیر رہے گا، اتنی دیر رہے گا کہ اللہ کے قرآن نے کہا جیسے وہ ہمیشہ ہی اس میں رہ رہا ہو. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. انسانوں کا قاتل، سہاگنوں کے سہاگ لوٹنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، دہشت گردیاں کرنے والا، انسانوں کو تباہ و برباد کرنے والا، یہ انسان سب سے زیادہ دیر جہنم میں رہے گا. وہ جو اگلا پل ہے جنت میں جانے کے لیے وہ قنطرہ ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اب وہاں صرف وہ لوگ پہنچیں گے جنہوں نے اس کے بعد جنت میں جانا ہے. لیکن میں جنت میں جانے سے پہلے ان کے کینوں کو صاف کرنے کے لیے، بغض کو اتارنے کے لیے جو نوک جھونک ہوئی تھی، جو چھوٹے موٹے بھائیوں بہنوں کے، اہل ایمان کے، رشتہ داروں کے، محلے میں رہتے ہوئے، ادارے میں رہتے ہوئے، کلاس میں پڑھتے ہوئے جو تھوڑی بہت آپس میں کوئی خلش رہ گئی تھی، دل میں کوئی میل رہ گئی تھی نا، اس پل پہ کھڑا کر کے اللہ وہ حساب پورا کریں گے. اور جنت میں جانے سے پہلے ان کو بالکل کینوں کو صاف کر دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ حَتَّىٰ إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا. اس پل پہ کھڑا ہو کے وہ سارا حساب کتاب چکا کے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو لے کے دیا جائے گا. نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں دینی پڑیں گی، برائیوں کا بوجھ ہے تو کبھی اتنے ظلم کیے ہوں گے کہ برائیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کبھی کیسا ماجرا ہوگا، کبھی کیسا ماجرا ہوگا، یہاں پہ ایک وقت لگ جائے گا. اور اس کے بعد جن کو جنت میں جانا ہے اللہ رب العزت ان کو فرشتوں کے پروٹوکول، آنر اور عزت کے ساتھ ان کے گھروں کا ان کو راستہ ایسے سجھائیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے گھر کو یہاں پہچانتے ہو، جنتی ایسے ہی جنت میں اپنے گھر کو جانتے ہوں گے. اور سب سے آخر میں جس کو جنت میں جانا ہوگا، جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا نا، سب سے کمزور جنتی، بہت زیادہ دیر جہنم میں رہنے کے بعد نکلنے والا، بڑی سزائیں پا کے بیچارہ جہنم سے نکلنے والا،
نبیوں کی سفارشوں سے شاہد نکلا یا کیسے نکلا، وہ والا جو جنتی ہے اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے دنیا میں جو بادشاہ تھا اگر اس بادشاہ کے برابر پھر اس کے برابر پھر اس کے برابر پھر اس کے برابر پھر اس کے برابر 5 دفعہ کہیں گے مثلہ ومثلہ 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 ومثلہ، دنیا کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کی بادشاہت سے 5 گنا بڑی میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ میری ربوبیت ہے، تو جنتی ہے، بے شک سزائیں پا کے آیا ہے، لَكَذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وہ 5 گنا بادشاہت والی جنت بھی تیری ہے اور اس سے 10 گنا اور بڑی جنت بھی میرے بندے میں نے تیرے لیے بنائی۔ اس کو جنت میں بھیجا گیا، فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور یوں اس کا استقبال کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم طبتم، سلام ہے تمہاری عظمتوں کو، سلام ہے لاہور کی بیٹیوں تمہاری پاک دامنی کو، سلام ہے لاہور کی ماؤں بہنوں تمہارے صبر کو، سلام ہے تمہاری استقامت ہو، سلام ہے تمہاری ہمتوں کو۔ 21ویں صدی کی دہلیز پہ سفر کرتے ہوئے جبکہ راستے میں کانٹے بکھرے تھے، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا، پھر بھی تم قرآن پڑھتی رہی، دین پہ عمل کرتی رہی، آج ہم تمہاری عظمت کو سلام کہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے سارے غم ختم ہیں، اب تم ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جن کو جہنم میں جانا تھا ان کو جہنم میں بھیجنے کا بھی عجب انداز تھا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، متقی لوگوں کو اللہ نے ڈیلیگیشن کے انداز میں پروٹوکول کے ساتھ جنتوں کی طرف روانہ کر دیا، فرشتوں کے آنر اور اعزاز میں، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کی باری آئی تھی، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کو اللہ رب العزت نے جیسے بکریوں کو جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مار مار کے، اور پھر مزید یہ کہا کہ ان کو جکڑ دو، ان کو جکڑ دو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان کو، زنجیریں باندھو، گردنوں میں طوق پہنا دو، پھر ان کے سر کے بالوں کو اور ان کے پاؤں کو باندھ کے جیسے لکڑی کی گٹھڑی ہوتی ہے زنجیروں میں جکڑ کے اوندھے منہ اللہ رب العزت جہنم میں پھینکوا رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو پھینک رہے ہوں گے۔ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور موت کو لایا گیا اور ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور جنتیوں سے کہا گیا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جہنمیوں سے کہا گیا جانتے ہو کیا ہے؟ سب نے دیکھا اور اس موت کو ذبح کر کے کہہ دیا گیا جنتیوں مبارک ہو، خلود فلا موت، موت ذبح ہو گئی ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہو گے۔ اور جہنمیوں کو موت ذبح کر کے کہہ دیا گیا جہنمیوں موت ذبح ہو گئی ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ جنتیوں سے کہہ دیا گیا ان لکم فیہا ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ نعمتیں رہیں گی، کبھی تم پہ مشقت نہیں آئے گی، وان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت میں رہو گے، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہے، کبھی وہ دوبارہ تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس یوم حساب میں مجھے اور آپ کو کامیاب فرما دے۔ اس میں کامیابی کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم ذریعہ توحید ہے، ایمان ہے، استقامت ہے، دوسرا ذریعہ نماز ہے، ارکان اسلام پہ عمل کرنا ہے، ایمانیات کی درستی اور اصلاح ہے، اور تیسرا بڑا اہم ذریعہ
قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، اور چوتھا اہم ذریعہ توبہ، انابت، رجوع اللہ ہے۔ اللہ یہ سارے کام مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی ہر ماں اپنے دودھ پیتے شیر خوار بچے کو بھول ہی جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس کے پیٹ میں حمل ہوگا قیامت کے زلزلے کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا اور گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو تم مدہوش دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء الحسن كله۔ اللهم أنت ربنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت خالقنا وأنت رازقنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا۔ یا اللہ بس ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تیرے نبی نے بھی کتنی پیاری دعا سکھائی ہے۔ اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں،
تو مجھے معافی دے دینا، اس لیے نہیں کہ میں معافی کے لائق ہوں، اس لیے معافی دے دے کہ تیرے پاس معافی کے خزانے ہوتے ہیں۔ مغفرۃ من عندک، مغفرۃ من عندک، مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے اللہ، ہم بڑے غافل لوگ ہیں، ہم نے ماؤں کی لاشیں بھی دیکھ لی ہیں، باپوں کے جنازے بھی اٹھا لیے ہیں، بھائیوں کو جاتے اور بہنوں کو رخصت ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اے اللہ، بڑے لوگوں کو ہم نے دفنایا ہے، پھر بھی ہم دنیا میں ریجھے ہوئے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ، ہماری یہ دلوں کے پردے اتار دے، دلوں کے زنگ صاف کر دے، ہمیں اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے۔ اللہم اجعلنا من ابناء الآخرہ ولا تجعلنا من ابناء الدنیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور ہم کمزور بھی بہت ہیں، ناتواں بھی بہت ہیں، تو نے ہمیں پیدا ہی کمزور کیا ہے نا۔ وخلق الانسان ضعیفا۔ اے اللہ، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم پیدا ہی کمزور ہوئے ہیں، ہم جہولا بھی ہیں، ہم ظلومہ بھی ہیں، ہم جلد باز بھی ہیں۔ اے اللہ، تو نے خود ہی تو انسانوں کی فطرتیں، کمزوریاں بیان کر دی ہیں، یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اے اللہ، بس تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے مولا کریم، بس تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہم کتنے دنیا دار ہو گئے، ایک شخص ہمیں بتا دے کہ پانی ختم ہو رہا ہے، پوری قوم کو فکر پڑ جاتی ہے، خبر آ جائے زلزلہ آنے والا ہے، پوری قوم کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو نے اپنے قرآن میں بتا دیا دنیا ختم ہونے والی ہے، زلزلے برپا ہونے والے ہیں، تمہاری زندگی کا حساب ہونے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس کی فکر بھی نصیب فرما دے، اس کی فکر بھی نصیب فرما دے، اس پہ ایمان نصیب فرما دے، اس پہ یقین نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن تجھ سے مانگنا ہے نا، مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ، وہ ابو بکر جیسا ایمان آخرت پہ نصیب فرما دینا، جو ساری زندگیاں نیکیاں کر کے بھی کہتے تھے کاش میں تن کا ہوتا، نہ میں ابو بکر ہوتا، نہ زندگی کا حساب دینا پڑتا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن کو بنا دے۔ اے اللہ، ہم کمزور بہت ہیں، لیکن اللہ اتنا تو شاید کہہ سکتے ہیں ہمارے دلوں میں تو نے قرآن کی محبت رکھی ہے۔ یہ تیرا فضل ہے کہ ہم تیرے قرآن کو سب سے عظیم کتاب سمجھتے ہیں۔ فلسفیوں کے فلسفے اور لوگوں کی باتیں سب ہیچ ہیں تیرے قرآن کے سامنے۔ اللہ، ہمیں قرآن کا فہم دے دے، قرآن کا فہم دے دے، قرآن کا فہم دے دے، قرآن کا فہم دے دے۔ اللہ، اپنے قرآن کے ہمیں نوکر اور خادم بنا لے۔ اللہ، میرے ابو تو تجھ سے دعائیں کرتے کرتے چلے گئے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے قرآن کا خادم بنا لے، اپنے قرآن کا نوکر بنا لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ، ہماری تو ماں بھی تجھ سے مانگتی تھی تو یہی مانگتی تھی نا، اللہ میری نسلوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو اپنے قرآن کا خادم بنا لے۔ اللہ، ان کی ساری دعائیں قبول فرما لے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں کہ والدین فوت ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں میرے درجے کیسے بلند ہو گئے، اور تو ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ، ہمارے والدین کے درجے بلند کر دے اور ان کو بتا دے کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں۔
اے اللہ صراط مستقیم پہ پڑھنے والی یہ میری بیٹیاں، روحانی بیٹیاں اور بہنیں، اے اللہ ان کے دلوں کو قرآن سے منور فرما دے، ان کے سینوں کو قرآن کا اجالا نصیب فرما دے، قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری یہ بہن، ان کے ساتھ ہمارا دین کا اور قرآن کا رشتہ ہے، اللہ ان کی قرآن کے ساتھ محبتیں قبول فرما لے، ان کی خدمتیں قبول فرما لے۔ اے میرے مولا ان سب کا جمع ہونا ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ میرے پیارے ہاشمی بھائی کا آنا قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اس بہن کی اتنی یہ محبتیں محنتیں قبول فرما لے، اس بھائی کی محبتیں قبول فرما لے، ان کی اولاد کو بھی اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی سمتیں بھی آخرت کی طرف لگا دے، ہماری دنیا کو بھی دین کی راہوں پہ لگا دے۔ یا اللہ دنیا ہماری مجبوری ہے، یہ ہمیں اچھی نصیب فرما، آخرت ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے، وہ ہمیں بہترین نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا سے بڑا ڈر لگتا ہے، فتنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، آزمائشوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور اپنے برے اعمال کے انجام سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ہی برے اعمال کے انجام سے محفوظ فرما لے، اور ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچا لے، اور ہمیں بھی فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس دور میں دین پہ عمل کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، راہوں میں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، اور ہر راہ کے اوپر شیطان اور اس کے ایجنٹ کھڑے ہیں، وہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو اپنے چنگل میں اور اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہماری بیٹوں کی حفاظت فرما لے اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ یہ ساری بیٹیاں جو اس ادارہ صراط مستقیم میں تیرے نام پہ آئے بیٹھی ہیں، اللہ تیری عزتوں، تیری برکتوں، تیری طاقتوں کے واسطے ہیں کہ ان کو اپنی نیک بندیوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اے اللہ یہاں جو بے اولاد بہنیں بیٹھی ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے، جو پریشان بیٹھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار بیٹھی ہیں ان کو شفائیں دے دے۔ یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے، دنیا آخرت آسان فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔